اہل حدیث فرقہ کب بنا؟ یہ میری طرف سے سوال، وہ لوگ بھی کرتے ہیں. جواب یہ ہے، سوال اہل حدیث فرقہ کب بنا؟ جواب، فرقہ تب بنتا ہے جب اپنی اصل سے جدا ہو. اہل الحدیث تو اپنی اصل سے کبھی جدا ہی نہیں ہوئے، جب سے حدیث ہے تب سے وہ. فرقہ جب بنتا ہے جب کوئی اپنی اصل سے جدا ہو جائے. یہیں پر وہ نقطہ حل ہوا کہ حضرت عثمان غنی نے یہ دوسری اذان کیوں جاری کی؟ بدعت ہے تو ہر بدعت گمراہی ہے، تو گویا کہ حضرت عثمان غنی بدعت کے مرتکب ہوئے. بدعت نہیں ہے، اذان کا مقصد تھا لوگوں کو نماز کے لیے بلانا. آبادی زیادہ ہو گئی، کثر الناس، یہ علت ہے، کثرت تعداد علت ہے. علت پائی گئی تو اذان کو مقام زہرہ میں دلایا. بدعت کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ فرع اپنی اصل سے جدا ہی نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے مسائل آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جاتے ہیں. فرقہ جب بنتا ہے جب اپنی اصل سے جدا ہو. اچھا، ایک سوال اور قائم کرتا ہوں کہ جب اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تو تم اہل الحدیث اپنا نام کیوں رکھتے ہو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اہل الحدیث جو نام ہے یہ وصفی ہے، مسلم ذاتی ہے، اور وصفی نام رکھنا جائز. یہ تو حدیث سے ثابت کر رہا ہوں اور عقلی طور پر بھی ثابت کروں گا. پہلے یہ ثابت کروں گا کہ وصفی نام رکھنا جائز ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن الزہری سمع محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحى بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس على عاقبی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسے کتاب الفضائل کے اندر لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ذاتی نام ایک محمد ایک احمد ہے، اور میرے کئی وصفی نام ہیں. ایک حاشر ہے، ایک عاقب ہے، ایک ماہی ہے، ایک رحیم ہے، وغیرہ وغیرہ. اور ایک نقطہ یاد رکھو کہ کسی ذات کے متعدد صفات اس کی عظمت پر دلیل ہوتے ہیں. نہیں، قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والا طالب علم جانتا ہے کہ قیامت کے بے شمار نام ہیں. یوم التغابن، الواقعہ، الحاقہ، القارعہ، 50 کے قریب اس کے نام. ایک نام یوم التغابن، ہار جیت کا دن. 400 سے زیادہ، 400 سے زیادہ ہے جیسا کہ حضرت فرما رہے. یوم التغابن اسی میں سے ہے. یوم التغابن، ہار جیت کا دن. ہار جیت کا دن، اس دن جنتی جیت جائیں گے، کافر ہار جائیں گے. اس وجہ سے اس دن کا نام یوم التغابن پڑا، ہار جیت کا دن. اور کیسی ہار؟ یہاں تو کرکٹ والے ہار جاتے پھر جیت جاتے ہیں، وہاں کوئی آپشن ہے ہی نہیں. ایک دفعہ جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا، جو ہار گیا سو ہمیشہ کے لیے ہار گیا. کوئی آپشن نہیں ہے، سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں، آپشن ہے ہی نہیں. جو ہار گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا، جو جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا. لہذا اصل کامیابی در حقیقت آخرت کی کامیابی ہے. وہاں جو کامیاب ہو گیا در حقیقت حقیقی کامرانی، حقیقی کامیابی اسی کو ملی. تو کسی چیز کے متعدد نام، متعدد اسما، اس کی متعدد صفات اس چیز کی، اس ذات کی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں. جیسے قیامت ایک امر عظیم ہے، اسی وجہ سے 400 سے زیادہ اس کے نام ہیں. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی چیز کے متعدد نام اور کسی چیز کی متعدد صفات اس کی عظمت شان کے اوپر دلیل ہوتی ہے. عربوں کے ہاں، اہل عرب کے ہاں تلوار کی بڑی عظمت تھی، بڑی اہمیت تھی. لہذا انہوں نے صرف تلوار کے لیے 500 الفاظ جمع کیے. 500 ورڈ ہے تلوار کے لیے. تلوار کے لیے کتنے ورڈ ہیں؟ 500 الفاظ ہیں صرف تلوار کے لیے. اتنی رچ لینگویج ہے یہ عربی. تلوار کے لیے صرف 500 ورڈ ہیں، 500 الفاظ ہیں. اتنی رچ لینگویج ہے. گویا کہ تلوار ان کے لیے بہت اہم تھی، لہذا اس کے نام بہت زیادہ. اسی وجہ سے اہل الحدیث کبھی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، کبھی اصحاب الحدیث کہتے ہیں، اور کبھی سلفی کہتے ہیں، اور کبھی محمدی کہتے ہیں. یہ بہت سارے نام، متعدد صفات در حقیقت اہل الحدیث کی ذات مسلم کے عظمت کے اوپر دلیل ہے.
اس وجہ سے انہوں نے کئی نام رکھ لیے. اچھا مسلم نام اللہ نے رکھ دیا تو آپ نے وصفی نام کیوں رکھا؟ اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے وصفی نام رکھنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام بتائے گئے اور اس کے بعد آپ نے اپنے وصفی نام بتائے، تو وصفی نام رکھنا جائز ہوا. اب منطقی دلیل یہ کہ اگر ذاتی نام کوئی ہے اور اگر وصفی نام رکھا جائے تو یہ جو وصفی نام ہے یہ ذاتی نام کا معرف ہو، مقسم نہ ہو. لفظ یاد رکھا جائے، ذاتی نام کا معرف ہو، مقسم نہ ہو، تعریف کرنے والا ہو، وضاحت کرنے والا ہو اور اس کی وضاحت کرنے والا ہو، تقسیم کرنے والا نہ ہو. اب بتائیے اسلام از اکول ٹو اہل الحدیث، درست ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اسلام نام ہے قرآن و حدیث کا، قرآن و حدیث سے جو کچھ باہر ہے وہ اسلام ہے ہی نہیں، لہذا اسلام از اکول ٹو اہل الحدیث. اور اسلام از اکول ٹو اہل الحدیث اور مسلم از اکول ٹو اہل الحدیث، تو اہل الحدیث جو نام ہے ذاتی نام کا معرف ہے، ممیز ہے، مقسم نہیں ہے. اگر حنفی اور شافعی رکھ دیا جائے تو یہ مقسم ہے، لہذا اہل الحدیث رکھنا درست ہے اور کسی شخصیت کی طرف انتساب کر کے نام رکھنا درست نہیں، اس لیے کہ وہ مقسم ہے، تقسیم کرنے والا ہے، معرف اور ممیز نہیں ہے.